آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ جموں کشمیر میں ڈی ڈی سی انتخابات میں بی جے پی 74 سیٹیں جیت کر سبقت حاصل کیے ہوئے ہے، جبکہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس دوسرے نمبر پر ہے۔ کووڈ-19 سے صحت یابی کی قومی شرح بہتر ہو کر 95.69% ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل وشو بھارتی یونیورسٹی شانتی نکیتن کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بنگلہ دیش کو یقین دلایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بلا رکاوٹ تجارت کو یقینی بنانے میں مکمل تعاون کیا جائے گا۔ اور اوڈیشہ کے پوری میں عالمی شہرت یافتہ شری جگن ناتھ مندر کو عقیدت مندوں کے لیے آج سے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں کل 280 ضلع ترقیاتی کونسل حلقوں میں سے 276 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 74 سیٹیں حاصل کر کے بی جے پی سر فہرست ہے، جس کے بعد جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا نمبر آتا ہے، جس نے 67 نشستیں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ 49 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے 27، انڈین نیشنل کانگریس نے 26 اور جموں کشمیر اپنی پارٹی نے 12 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ جے اینڈ کے پیپلز کانفرنس کو 8 سیٹیں ملی ہیں۔ سی پی آئی ایم نے 5، جے کے پی ایم نے 3 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ جے اینڈ کے نیشنل پینتھرز پارٹی اور پی ڈی ایف کو 2 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی نے 1 حلقے میں جیت درج کی ہے۔ اروناچل پردیش میں کل کے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 53% ووٹنگ ہوئی ہے۔ ریاستی انتخابی کمیشن کے سیکریٹری نیالی ایٹے نے کل رات نامہ نگاروں کو بتایا کہ رائے دہی کے فیصد میں اضافہ متوقع ہے، کیونکہ مختلف اضلاع سے ابھی بھی اعداد و شمار موصول ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں ووٹنگ مجموعی طور پر پرامن رہی، علاوہ کارنلے ضلع کے، جہاں 15 یورقم کے مقام پر بھیڑ کے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے پولنگ روکنی پڑی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس مرکز پر پولنگ کل کرائی جائے گی۔ 242 میں سے 141 ضلع پریشد حلقوں، 8,215 پنچایت سیٹوں میں سے 1,702 سیٹوں پر اور ایٹانگر میونسپل کارپوریشن اور پاسی گھاٹ میونسپل کونسل کے 28 میں سے 23 وارڈوں میں پولنگ ہوئی تھی۔ انتخابات میں مجموعی طور پر 6,500 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے ضلع پریشد کے لیے 99 اور 6,401 پنچایت امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ شہری بلدیاتی اداروں میں اصلاحات کے سلسلے میں آندھرا پردیش اور مدھیہ پردیش نے سبقت حاصل کی ہے۔ دونوں ریاستوں نے اخراجات سے متعلق محکمے کی بتائی گئی اصلاحات کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ کووڈ-19 عالمی وبا سے پیدا مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت نے 17 مئی کو ریاستوں کے قرض لینے کی حد کو ریاستی مجموعی گھریلو پیداوار کے 2% تک بڑھا دیا تھا۔ شہری بلدیاتی اداروں کی کامیابی کے ساتھ اصلاح سازی کی بدولت آندھرا پردیش اور مدھیہ پردیش کو کھلے بازار سے 4,898 کروڑ روپے کے مالی وسائل کے بندوبست کی اجازت دی گئی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح بڑھ کر 95.69% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 26,000 سے زیادہ کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ شفا یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 96,63,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فی الحال ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد تقریباً 2,89,000 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 23,950 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جس کے بعد ملک میں اس بیماری میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی کل تعداد 1,99,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ جانچ کرنے، مریضوں کا پتہ لگانے اور علاج سے متعلق حکمت عملی کے مؤثر نفاذ کی وجہ سے صحت یابی کی شرح میں اضافہ اور اموات کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ فی الحال بھارت میں اس بیماری سے مرنے والوں کی شرح 1.45% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 333 اموات کی خبر ملی ہے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,46,444 ہو گئی ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 10,98,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس طرح اب تک کل 16,42,00,000 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔
حکومت نے کل کہا ہے کہ برطانیہ میں کورونا وائرس کے جس نئے اسٹرین کا انکشاف ہوا ہے وہ ابھی بھارت نہیں پہنچا ہے۔ نیتی آیوگ کے ممبر صحت ڈاکٹر وی کے پال نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، البتہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ گجرات میں وندے بھارت پرواز کے ذریعے لندن سے احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترنے والے 4 مسافر جانچ کے بعد کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے ہیں۔ اس ہوائی جہاز میں 275 مسافر سوار تھے۔ متاثر پائے جانے والے مسافروں کو علاج کے لیے احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام SVP اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ کووڈ-19 کے معاملوں میں اضافے کے پیش نظر بھوٹان میں آج سے 7 دن کا لاک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے شیرنگ نے کل کہا کہ لاک ڈاؤن 7 دن کے لیے لگایا گیا ہے، جس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے حکومت کو وبا کو قابو میں کرنے میں مدد ملے گی۔ ہمالیائی مملکت کی وزارت صحت کے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق اب تک ملک میں کووڈ-19 کے 479 معاملوں کا انکشاف ہوا ہے، جن میں سے 430 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھوٹان میں کووڈ-19 سے ابھی تک کسی کی بھی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل صبح ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شانتی نکیتن میں وشو بھارتی یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم یونیورسٹی کے چانسلر ہیں۔ مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکا اور مرکزی وزیر تعلیم بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ وشو بھارتی کی بنیاد 1921 میں گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور نے رکھی تھی اور مئی 1951 میں پارلیمنٹ کے قانون کے تحت اس کا اعلان ایک مرکزی یونیورسٹی اور ایک قومی اہمیت کے حامل ادارے کے طور پر کیا گیا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارتی سائنسدانوں نے اختراعی طور طریقوں سے تحقیق کا کام انجام دیا ہے اور بھارت کی تکنیکی صنعت عالمی مسائل کے حل میں پیش ہے۔ جناب مودی نے کل شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھارت بین الاقوامی سائنس فیسٹیول IISF میں افتتاحی خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پاس عالمی درجے کے سائنسی حل کے حصول کے لیے اعداد و شمار، ایک بڑی آبادی، مانگ اور جمہوریت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع میں بھارت کی وراثت مالا مال ہے اور ہماری تمام کوششوں کا مقصد بھارت کو سائنسی تدریس کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتبار مرکز بنانا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بنگلہ دیش کو یقین دلایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بلا رکاوٹ تجارت کو یقینی بنانے میں مکمل تعاون کیا جائے گا۔ زراعت کے شعبے کے بارے میں کل بھارت بنگلہ دیش ڈیجیٹل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے بنگلہ دیش کو زرعی برآمدات سمیت کئی مصنوعات کے سلسلے میں محصول سے آزاد مارکیٹ رسائی کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے عوام، خاص طور پر دونوں ملکوں کے کسانوں کو اقتصادی خوشحالی کا فائدہ پہنچانے کے لیے ایک بہتر اور روشن مستقبل کی امید کر سکتے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان گرم جوشی اور باہمی اعتماد پر مبنی تعلقات قائم ہیں۔ اوڈیشہ کے پوری میں عالمی شہرت یافتہ جگن ناتھ مندر آج سے عقیدت مندوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ عالمی وبا کی وجہ سے 9 مہینے سے بند پڑے اس مندر میں عقیدت مندوں کو درشن کے لیے مرحلے وار بھیجا جائے گا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر میں DDC انتخابات میں بی جے پی 74 سیٹیں جیت کر سبقت حاصل کیے ہوئے ہے، جبکہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس دوسرے نمبر پر ہے۔ کووڈ-19 سے صحت یابی کی قومی شرح بہتر ہو کر 95.69% ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل وشو بھارتی یونیورسٹی شانتی نکیتن کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بنگلہ دیش کو یقین دلایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بلا رکاوٹ تجارت کو یقینی بنانے میں مکمل تعاون کیا جائے گا، اور اوڈیشہ کے پوری میں عالمی شہرت یافتہ شری جگن ناتھ مندر کو عقیدت مندوں کے لیے آج سے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔